السلام علیکم فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم اسرائیل فلسطین تنازع کو سمجھیں گے تاریخ کے اوراقوں سے۔ کہ آپ نے اس کنفلکٹ کے بارے میں بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ دو مذاہب کا جنگ ہے، لیکن اصل میں یہ دنیا تاریخ میں زمین کے ایک ٹکڑے کا جنگ ہے جو اب ایک مذہبی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ یہ بات ہے سن 1900 کی اوائل کی، جب مشرقی بحر روم کے کنارے واقع یہ علاقہ جسے ہم آج اسرائیل اور فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، صدیوں سے یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کے زیر اثر تھا۔ اس علاقے میں بڑی تعداد میں مسلمان، عیسائی اور تھوڑی تعداد میں یہودی امن سے رہتے تھے، مگر یہ دو اہم طریقوں سے بدل رہا تھا۔ ایک طرف فلسطینی جو خود کو صرف نسلی عربی نہیں بلکہ ایک الگ قوم تصور کرنے لگے، اور دوسرے نہیں بلکہ یورپ میں ایک تحریک شروع ہونے لگی صہیونیت کی، جسے زائنزم کہتے ہیں۔ اس میں یہودی شامل ہونے لگے۔ دراصل اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ صدیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہودیوں کو اپنا ایک الگ ریاست قائم کرنا ہوگا، کیونکہ یہودیت صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قومیت ہے جو کہ ایک قوم کی مستحق ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اپنے تاریخی وطن کو اس کے قیام کے لیے اپنے بہترین امید کے طور پر دیکھا۔ 20ویں صدی کے پہلے 10 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں یہودی یورپ سے یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پہلا جنگ عظیم ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں فرانس اور انگلینڈ کی سلطنتیں قائم ہوئی، اور یہاں کے پورے علاقے کا کنٹرول برطانیہ نے حاصل کیا، اور اس علاقے کو برٹش مینڈیٹ فار فلسطین نام دیا گیا، یعنی برطانیہ کے زیر اثر فلسطینی علاقے۔ سب سے پہلے انگریزوں نے یہودیوں کو ہجرت کی اجازت دی، مگر جیسے ہی یہودی یہاں کے زرعی زمینوں پر آباد ہونے لگے تو عرب اور یہودیوں میں تناؤ بڑھنے لگی۔ دونوں فریقوں کی تشدد کی کارروائیاں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنے لگی۔ اس وجہ سے 1930 کی دہائی تک انگریزوں نے یہودی آبادکاری کو محدود کرنا شروع کر دیا۔ جواب میں یہودیوں نے انگریز سرکار اور عربوں دونوں سے جنگ لڑنے کا مسلح جدوجہد شروع کی۔ اس کے بعد ہولوکاسٹ ہوا، جس میں ہزاروں یہودیوں کو یورپ میں قتل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو یورپ چھوڑنا پڑا اور وہ انگریز حکومت کے زیر اثر فلسطین بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں ایک الگ یہودی ریاست بنانے کے لیے تحریک شروع کی۔ سال 1947 میں جب عربوں اور یہودیوں کے درمیان اس تنازع میں شدت آ گئی تو اقوام متحدہ یعنی UN نے برطانوی فلسطین کو دو الگ ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ ایک ریاست یہودیوں کے لیے اسرائیل اور دوسرا عربوں کے لیے فلسطین۔ یروشلم کا شہر جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اس وقت یہ پوری دنیا کے لیے مرکزی نگاہ بن گیا۔ ایک منصوبہ بنایا گیا جس میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست اور فلسطین کی آزادی قائم کرنا تھا، اور اس تشدد کو ختم کرنا تھا جو اب انگریز سرکار کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ یہودیوں نے اس پلان کو قبول کیا اور آزاد اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ لیکن پورے خطے کے عربوں نے اقوام متحدہ کے اس پلان کو صرف ایک یورپی استعمار کے طور پر دیکھا، اور وہ یہ جان گئے کہ یہ ان سے صرف اس زمین کو ہتھیانے کی ایک چال ہے، اور اس وجہ سے بہت سے عرب ریاستوں نے حال ہی میں آزادی حاصل کی تھی اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ نئی بننے والی ریاست اسرائیل نے یہ جنگ جیت لیا۔ اس جنگ کے اختتام پر اسرائیل نے سرحدوں کو آگے بڑھا دیا اور لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا، جس سے لاکھوں لوگ پناہ گزین بن گئے، اور اسرائیل نے یروشلم تک کا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا جو فلسطینیوں کا علاقہ تھا۔ آج ان لوگوں کی تعداد تقریباً 70 لاکھ کے قریب ہے۔ جنگ کے اختتام پر اسرائیل نے پورے علاقے کو قبضے میں لے لیا، سوائے غزہ کے جو مصری حکومت کے زیر اثر تھا، اور اردن کے کنٹرول میں وہ علاقہ جسے مغربی کنارہ کہا جاتا ہے۔ اسے مغربی کنارہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دریائے اردن کے مغرب میں ہے۔ اس عرصے کے دوران بہت سی یہودی یا تو عرب ممالک سے نکال دی گئی یا پھر فرار ہو گئے اور وہ پہنچے اسرائیل میں۔ 1967 میں پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس تنازع کو بدل کر رکھ دیا۔ عرب ریاستوں اور اسرائیل میں پھر سے جنگ ہوئی، مگر پھر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اسرائیل نے شام سے گولان کی پہاڑیاں
اردن سے مغربی کنارہ، مصر سے غزہ اور پیننسولا سینائی جزیرہ قبضے میں لے لیا۔ اسرائیل اب پوری فلسطین میں مقدس مقامات اور یروشلم تک قابض تھا۔ اب اس سارے علاقے پر اسرائیلی حکومت تھی۔ 1978 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے سینائی کے علاقے کو مصر کو واپس دے دیا۔ اس وقت یہ معاہدہ پوری عرب دنیا میں بڑے تنازع کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور مصر کے صدر انور سادات کو بھی قتل کر دیا گیا، مگر اس سے عرب اسرائیل کا نہ ختم ہونے والا تنازع شروع ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے چھوٹی عرب ریاستوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے، لیکن اس کے باضابطہ طور پر دستخط نہیں ہوئے، مگر اب بھی اسرائیل فلسطینیوں کے علاقوں پر قابض تھا، جس میں غزہ اور مغربی کناروں کا کنٹرول شامل تھا۔ اس لیے اب یہ جدوجہد اسرائیل فلسطین تنازع بن گیا۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، جس کی شروعات 1960 میں کی گئی تھی، جس کا مقصد فلسطینی ریاست کا قیام تھا، اسرائیل سے جنگ کرنے لگی۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن یعنی PLO کا مقصد یہی تھا کہ جو علاقے انگریز سرکار کے وقت میں فلسطین کے ساتھ تھے وہ دوبارہ بحال ہو جائے، یعنی اسرائیلی ریاست کا مکمل خاتمہ۔ اسرائیل اور PLO کے درمیان سالوں تک جنگ جاری رہی، جس میں 1982 میں اسرائیل کا حملہ بیروت لبنان میں بھی ان کو نکالنے کے لیے شامل ہے۔ PLO نے بعد میں کہا کہ ہم اسرائیل اور فلسطین کے درمیان زمین کی تقسیم کو قبول کر لیں گے، مگر تنازع جاری رہا۔ مگر اس دوران اس تنازع میں ایک ڈرامائی موڑ تب آنے لگا جب اس میں اسرائیل اندر کی طرف اور بڑھنے لگا اور ان لوگوں کو آبادکار کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے غزہ اور مغربی کنارہ دونوں میں اپنے گھر آباد کیے۔ کچھ لوگ مذہبی وجوہات کی وجہ سے یہاں منتقل ہوئے، کچھ اس لیے یہاں آباد ہوئی کیونکہ وہ اسرائیل کے لیے زمین حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ اس لیے یہاں آباد ہوئی کیونکہ یہاں رہائش سستی ہے اور اوپر سے اسرائیلی حکومت ان کو سبسڈی بھی دے رہی ہے۔ یہاں کچھ بستیاں ہزاروں کی آبادی والے شہر ہیں، دیگر چھوٹی چھوٹی برادریاں بھی موجود ہیں۔ مغربی کناروں کی گہرائی میں آبادکاروں کی حفاظت فوجی کرتے ہیں اور ان کو اپنی بستیاں بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ مختصراً وہ فلسطینیوں کے لیے حالات زیادہ تکلیف دہ بنا دیتے ہیں۔ آج مقبوضہ علاقے میں کئی لاکھ آبادکار موجود ہیں، حالانکہ بین الاقوامی کمیونٹی انہیں غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اس وجہ سے فلسطینی مایوسی کی ایک تحریک میں بدل گئی، جسے انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ یہ انتفاضہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بغاوت۔ پہلے یہ تحریک احتجاجی مظاہروں اور بائیکاٹ میں شروع ہوئی، لیکن پھر اس تحریک نے تشدد کا راستہ اپنایا اور اسرائیل نے پوری قوت سے اس کی مزاحمت کی۔ سینکڑوں یہودی اور ہزاروں فلسطینی پہلے انتفاضہ میں مر گئے۔ اس دوران غزہ میں فلسطینیوں کے ایک گروپ جو PLO کو سیکولر سمجھتی تھی نے ایک گروپ بنایا جسے حماس کا نام دے دیا گیا اور جس کا مقصد تھا اسرائیل کا خاتمہ۔ دیکھیں 1990 کے اوائل تک دونوں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ امن کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے اوسلو معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا اقدام تھا کیونکہ اس معاہدے کے روح سے اسرائیل ایک نہ ایک دن فلسطینی علاقوں کو چھوڑے گا اور ایک آزاد فلسطین ریاست کو قبول کر لے گا۔ اوسلو معاہدے کے وقت فلسطینیوں کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ تھوڑی سی جگہ پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور مختصراً آزادی میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ دونوں طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع ہو گئی۔ حماس نے خودکش حملے شروع کر دیے، اسرائیل کے دائیں بازو کے رہنماؤں نے احتجاج کیا اور وزیر اعظم ینزاک رابین کو غدار اور نازی کہنا شروع کر دیا۔ رابین کے دوسرے اوسلو معاہدے پر دستخط کرنے کے فوراً بعد ایک اسرائیلی نے تل ابیب میں گولی چلا کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح دونوں طرف سے جاری اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا، کیونکہ دونوں طرف کے فریق ایک دوسرے کو مکمل ختم کرنے کے خواہش مند ہیں۔ فلسطینی اب یہ بات سمجھ گئے تھے کہ امن مذاکرات سے نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے دوسرے انتفاضہ کا اعلان کیا۔ یہ پہلے والی بغاوت سے زیادہ تیز اور خونریز تھا۔ اس میں 1000 یہودی اور تقریباً 3200 کے قریب فلسطینی مر گئے۔ دوسرے انتفاضہ نے اس تنازع کو مزید تبدیل کر دیا۔ اس بار اسرائیل مزید چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنے ملک میں دیواریں اور چیک پوسٹیں قائم کی تاکہ فلسطینی نقل و حمل کو کنٹرول کیا جا سکے۔
اسرائیل اب اس تنازع کو حل نہیں کرنا چاہتی، بس اب صرف اس سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ امن معاہدے سے بات نہیں بن رہی اور نہ ہی تشدد سے، تو وہ جان گئے کہ مستقبل ان کا بہت ہی تاریک ہے۔ اسی سال اسرائیل غزہ سے باہر ہو گیا اور حماس کو طاقت مل گئی۔ حماس نے اقتدار سنبھال لیا، مگر ایک مختصر خانہ جنگی میں فلسطینی اتھارٹی سے الگ ہو گیا، جس نے غزہ کو مغربی کنارے میں تقسیم کر دیا۔ اسرائیل نے فلسطین کو ایک دم گھٹنے والے علاقے میں تبدیل کر دیا ہے اور مسلسل ناکہ بندی کی وجہ سے وہاں بے روزگاری تقریباً 40% بڑھ چکی ہے۔ آج ہم جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ پھر حماس نے مختلف طریقوں سے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، جو آج تک جاری ہے۔ جواب میں اسرائیل نے بھی بھرپور مزاحمت کی ہے اور آج وہاں بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کسی کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ وہاں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ غزہ پٹی کے تمام عمارات ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس دفعہ اسرائیل نے مکمل ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور اعلان جنگ کی جا چکی ہے، اور یہاں سے آگے کوئی نہیں جانتا کہ اس تنازع کا حل کیا ہوگا: تیسرا انتفاضہ یا پھر فلسطینی اتھارٹی کا اختتام یا پھر امن مذاکرات۔ جو بھی ہو، دونوں طرف سے بہت ہی خوفناک منظر پیش ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں ایک لائک ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مل لیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔